اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المدنی المکی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضیء القوقب الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیۃ القائم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات عزیزان گرامی، دوستان ایمان، معزز سامعین کرام، غازی ابوالفضل عباس کا علم اٹھانے والوں، علی کی محبت دل میں بسا کر زندگی بسر کرنے والوں، مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والوں، پہلی دفعہ آپ کے درمیان حائل ہوا ہوں اور کوشش یہ رہے گی کہ ابتدا میں ہی زمینیں زرخیز ہو جائیں تاکہ 5، 12 اور 14 کے تخم ایک ساتھ آسانی سے بوئے جا سکیں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے۔ اونچی آواز نہیں، اونچی بات ہے کہ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے۔ دوسرا جملہ سنیے گا اور دیکھتا ہوں کہ کیسے سنتے ہیں کہ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے بس ایک ہی جملہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ لائق حمد ہے، لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے۔ مجھے مصطفیٰ کی نالین سے اڑنے والی پاک طاہر گرد تبرک کی قسم کہ مصطفیٰ کے پیچھے وہ علی چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ مصطفیٰ کے پیچھے وہ علی چلتا ہے کہ جس علی کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور اگر اس کے پیچھے باطل آ جائے تو حق ہو جائے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اس علی کے پیچھے اگر باطل بھی چل پڑے تو حق ہو جائے، اگر حق علی کو چھوڑ دے تو باطل ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا محرم میں ہور علی کے پیچھے آ کر حق پر ہو گیا ہے،
اور علی کے پیچھے آ کر حق پر ہو گیا ہے۔ لو تیسرا جملہ سنو، دو جملہ میں نے کہا کہ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے، اور لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کے پیچھے وہ علی چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ تیسرا جملہ کہ لائق سلام ہے وہ علی، لائق سلام ہے وہ علی جو نبیوں میں، رسولوں میں، وصیوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المؤمنین ہے۔ تھوڑا سا اور بیدار جملہ بدل دوں، لائق سلام ہے وہ علی، جملہ پلٹ رہا ہوں، لائق سلام ہے وہ علی کہ جس علی کے فضائل کو قرآن سے نکال دیا جائے تو پیچھے صرف 2 جلدیں بچتی ہے، پیچھے صرف 2 جلدیں بچتی ہے۔ اگر فضائل علی کو قرآن سے نکال دیا جائے تو صرف پیچھے 2 جلدیں بچتی ہے۔ کون ہے یہ لائق سلام ہے وہ علی؟ کون سا سلام؟ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں حاکم وقت نماز پڑھا رہے تھے، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھئی کتابوں میں درج ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھا رہے تھے، کچھ نماز پڑھا رہے تھے، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بتاؤ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز میں تشہد بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی درود بھی بھیجا جاتا ہے۔ کس پہ درود بھیجتے ہو؟ محمد اور اس کی آل پر، محمد اور اس کی آل پر۔ بھائی تم آگے کھڑے تھے، علی پیچھے کی سب پر کھڑے تھے، یہ کون سا ماجرا ہے؟ تم آگے درود بھیج رہے ہو پیچھے والے شخص پر، پیچھے میں سلام تک لے کے آؤں گا۔ بھائی ابھی تشہد کی بات، درود کی بات، بھائی تم کہہ رہے ہو اس کو نماز پڑھا رہے ہو۔ دیکھو درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہے۔ درود، جزاک اللہ، یا درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اور ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ پڑھا رہے تھے، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی درود کے بعد سلام بھی پڑھا جاتا ہے، درود کے بعد سلام بھی پڑھا جاتا ہے، ہر مسلک میں سلام پڑھا جاتا ہے۔ کسی بھی مسلک کی نماز ہو، نماز میں سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کائنات کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے تو اس کی طرف چہرہ کر کے سلام کیا جاتا ہے، کسی کو بھی سلام کیا جاتا ہے تو سامنے چہرہ کر کے سلام کیا جاتا ہے، کسی بھی سلام کرنا ہو سامنے چہرہ کر کے سلام کیا جاتا ہے۔ تم آگے بیٹھ کر نہ سلام پڑھ رہے ہو پیچھے والے شخص پر، پیچھے والے شخص پر۔ تمہارا قبلہ نہ بدل دے تو اسے علی نہ کہنا، تمہارا قبلہ نہ بدل دے تو اسے علی نہ کہنا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول خدا، بہت بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں، یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رسول نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل رسول سے کہہ دو اے رسول قبلہ بدل لو، کعبے میں علی آ گیا ہے۔ کہ لائق سلام ہے وہ علی کہ جو نبیوں میں، ولیوں میں، رسولوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المؤمنین ہے، اکیلا امیر المؤمنین ہے۔ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز۔ بہت اچھا جملہ، بہت پیارا جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ لیکن اب جملہ سننا، مولائے کائنات شب ہجرت رسول کی بستر پر سوتے ہیں۔ کون ہے علی؟ جو رات بھر ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی شب ہجرت مصلی لپیٹ کر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ سنو، تمہاری نیند نماز سے بہتر ہے، علی کی نیند نمازوں سے بہتر ہے۔
علی کی نیند نمازوں سے بہتر ہے۔ آج مصلی لپیٹ کر بتا رہا ہے، آج سو کے بتا رہا ہے کہ علی کی نیند نماز سے بہتر ہے۔ چلو آگے جو میں نے آیت پیش کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قُلْ اے مصطفیٰ کہہ دو کچھ نہیں چاہیے سوائے اجر رسالت کے۔ کیا چاہیے؟ صرف قربہ کی مودت چاہیے۔ یہاں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، اس لیے چاہوں گا تھوڑا سا کل پہ گفتگو ہو جائے۔ یہ آخر کل ہے کیا؟ دیکھیں زبانیں الگ الگ ضرور ہوتی ہے، جیسے عربی ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان ہو ایک جیسی ہے، صرف جب اس کو ترجمہ کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بس قانون الگ ہوتا ہے، زبانیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے کل کے معنی ہے کہہ دیجئے، کہہ دو، کل کہہ دو، کل کہہ دیجئے۔ اب جیسے مثلا میں بھائی صاحب سے کہوں کہ میں مجلس پڑھ کر چلا جاؤں گا، آپ کہہ دیجئے، یہ کھڑے ہو کر آپ سے یہ تھوڑی بولیں گے کہ کہہ دیجئے مولانا صاحب چلے جائیں گے، بلکہ لفظ کہہ دیجئے ہٹا دیں گے، کہہ دیجئے ہٹا دیں گے، کیونکہ ہم نے ان سے کہا آپ کہہ دیجئے۔ یہ آپ سے کہہ دیجئے نہیں کہیں گے، صرف یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب چلے جائیں گے، یعنی کہہ دیجئے ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے مصطفیٰ کہہ دو، اے مصطفیٰ کہہ دو، اے مصطفیٰ کہہ دیجئے، اے مصطفیٰ کہہ دیجئے۔ مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا لا أسألكم، کل کو ہٹا دینا چاہیے تھا، کل کو ہٹا دینا چاہیے تھا۔ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، تو مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا لا أسألكم، کو ہٹا دینا چاہیے تھا۔ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، تو مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا لا أسألكم، کل ہٹا دینا چاہیے تھا۔ بھائی قرآن میں ایک جگہ نہیں 12 مقام پر آیا ہے۔ جیسے جب لوگ کہہ رہے تھے لات خدا، منات خدا، یہ خدا، وہ خدا، اللہ نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے مصطفیٰ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ تو مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کل کو ہٹا دینا چاہیے تھا هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی کل کو ہٹا دینا چاہیے تھا، صرف کہنا یہ چاہیے تھا کہ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ لیکن اللہ بھی کل کہہ رہا ہے، مصطفیٰ بھی امتیوں سے کل کہہ رہے ہیں۔ بھائی کل ہٹایا کیوں نہیں؟ یہ مصطفیٰ کی امانت داری ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سنو جیسا وہاں سے آیا تھا ویسا تم تک پہنچایا ہے۔ جیسا وہاں سے آیا تھا ویسا تم تک پہنچایا ہے۔ چاہتا تو کل ہٹا سکتا تھا لیکن کل نہ ہٹایا، باقی رکھا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کی وحدانیت مصطفیٰ کے کل کے ستون پہ کھڑی ہوئی ہے، مصطفیٰ کے کل کے ستون پہ کھڑی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ کی وحدانیت ہے تب تک مصطفیٰ کا یہ کل باقی رہے گا، یعنی قیامت تک باقی رہے گا۔ اب مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو اگر تمہیں اللہ سے باتیں کرنی ہو تو نماز پڑھا کرو، اگر اللہ سے باتیں کرنی ہو تو نماز پڑھا کرو، اگر اللہ کی باتیں سننی ہو تو قرآن پڑھا کرو، اگر اللہ کی باتیں سننی ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ پتہ یہ چلا اللہ قرآن میں باتیں ہم سے کر رہا ہے، اللہ قرآن میں باتیں ہم سے کر رہا ہے، پھر مصطفیٰ سے کل کیوں کہہ رہا ہے؟ جب اللہ قرآن میں باتیں ہم سے کر رہا ہے تو پھر قرآن میں کل مصطفیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف صاف یہ ہے کہ اللہ باتیں تو ہم سے کر رہا ہے لیکن وسیلہ مصطفیٰ کو بنا رہا۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ اللہ باتیں ہم سے کر رہا ہے لیکن وسیلہ مصطفیٰ کو بنا رہا ہے، بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم سے باتیں بھی نہیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وسیلہ بدعت ہے، ہم وسیلہ نہیں مانتے، مصطفیٰ کو ہٹا کر اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، یعنی مصطفیٰ کی دہلیز کو چھوڑ کر اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان سے میں کہوں گا تم جس کی
دہلیز کو بائی پاس کر کر اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہو، مجھے مصطفیٰ کی نالین سے اڑنے والی پاک طاہر در تبرک کی قسم، ابھی ابھی جملہ نزول ہوا ہے، جملہ نزول ہوا ہے، میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہوا ہے، اس نے دخول ہو تو عرض کر دوں بھائی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ وسیلہ ہے، لیکن کچھ لوگ سوچ رہے ہیں وسیلہ ہٹا کر اللہ سے باتیں کرے، اس دہلیز کو ہٹا کر اللہ سے باتیں کرے۔ بھائی تم جس مصطفیٰ کی دہلیز کو بائی پاس کر کر اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہو، اگر وہ مصطفیٰ کی دہلیز نہ ہوتی تو تمہیں یہ بھی نہ پتا چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے۔ بھائی اگر مصطفیٰ کی یہ دہلیز نہ ہوتی تو تمہیں پتا بھی نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے۔ پتہ اس لیے چلا کیونکہ مصطفیٰ کے گھرانے والوں نے بتایا ہے۔ لو آگے سنو، قل لا اسألکم، لا کے معنی نہیں، اسألکم سوال کرتا ہوں، یعنی لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا، مجھے سوال زیبا ہی نہیں دیتا، مجھے سوال زیبا ہی نہیں دیتا، میں کبھی سوال کرتا ہی نہیں ہوں۔ کہیں سلونی سلونی کہنے والا سوال کرتا ہے، نہیں نا، وہ تو جواب دیتا ہے۔ بھائی جب سلونی سلونی کہنے والا سوال نہیں کرتا تو جس کے لواب دہن کے اثر کا نام سلونی ہو وہ کہاں سے سوال کرے گا؟ جس کے لواب دہن کے اثر کا نام سلونی ہو وہ کہاں سے سوال کرے گا؟ تو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں سوال نہیں کرتا، لیکن آج بات قربا کی ہے، اس لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم مجھے قربا کی معدت دو، تم مجھے قربا کی معدت دو۔ اچھا مجھے بتاؤ، قرآن باقی ہے؟ آج تک باقی ہے نا؟ قرآن زندہ ہے؟ آج تک زندہ ہے نا؟ جب قرآن باقی ہے، آج تک قرآن باقی ہے تو یعنی قرآن کی ہر آیت باقی ہے۔ قرآن زندہ ہے یعنی قرآن کی ہر آیت زندہ ہے۔ قرآن باقی ہے، قرآن کی ہر آیت باقی ہے، قرآن باقی ہے تو قرآن کی ہر آیت باقی ہے۔ اب جملہ سننا بھائی، جب قرآن باقی ہے، قرآن زندہ ہے تو قرآن کی ہر آیت زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی یہ والی آیت بھی زندہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یعنی جب قرآن کی یہ والی آیت بھی زندہ ہے تو اس کا مطلب دلیل صاف صاف ہے کہ مصطفیٰ آج بھی قربا کی معدت مانگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ آج بھی قرآن سے معدت مانگ رہے ہیں، یعنی قرآن کے ذریعے، آیت کے ذریعے آج سے معدت مانگ رہے ہیں، یعنی پتہ یہ چلا کوئی تو ایسا ہے جس نے معدت نہیں دی ہے، کوئی تو ایسا ہے جس نے معدت نہیں دی ہے۔ آپ کہتے ہو مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے، مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ ارے اسی لیے تو رسول نے غدیر کا اہتمام کیا، اسی لیے غدیر کا اہتمام کیا تاکہ معدت دے دو، مزدور کی مزدوری اس تک پہنچا دو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آخر یہ معدت مانگ کون رہا ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے یا مصطفیٰ مانگ رہے ہیں؟ آیت میں کوئی ایسا قرینہ لا کے دکھاؤ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مانگ کون رہا ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے یا مصطفیٰ مانگ رہے ہیں؟ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، یعنی اے مصطفیٰ مانگو، یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اللہ کو معدت مانگ رہا ہے قربا کی یا مصطفیٰ قربا کی معدت مانگ رہے ہیں؟ بھائی جب یہ تھوڑا سا متوجہ ہو، بھائی جب یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ قربا کی معدت مانگ کون رہا ہے، اللہ مانگ رہے ہیں یا مصطفیٰ مانگ رہے ہیں، جب بھائی یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ قربا کی معدت مانگ کون رہا ہے تو پھر یہ بھی پتہ نہیں چلے گا یہ قربا اللہ کے ہیں یا مصطفیٰ کے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ،
مولا سلامت رکھے تمام عزاداروں کو جن لوگوں نے نعرہ لگایا مصطفیٰ کی بیٹیوں نے سلامت رکھے. بھائی سنو تو یہ بھی نہیں پتا چل پائے گا کہ یہ قربہ کس کے ہیں, اللہ کے قربہ یا مصطفیٰ کے قربہ, آخر یہ قربہ ہے کس کے؟ تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے یہ اللہ کے بھی قریب رہنے والے, یہ مصطفیٰ کے بھی قریب رہنے والے, یعنی اللہ کے قربہ مصطفیٰ کے قربہ. آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں ان کا دامن ہے جو اللہ کے بھی قربہ, مصطفیٰ کے بھی قربہ, اللہ کے بھی قربہ, مصطفیٰ کے قربہ. اب قربہ کیسے ہیں وہ دیکھ لو بھائی. مصطفیٰ سجدے میں ہیں, پشت پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے قربہ ہیں, کتنے قریب ہیں وہ سنیے گا. مصطفیٰ سجدے میں ہیں, پشت پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں, کاندھوں پر علی بت توڑ رہے. مصطفیٰ سجدے میں ہیں, پشت پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کھڑے ہیں, کاندھوں پر علی بت توڑ رہے ہیں. قربہ دیکھنا, مصطفیٰ معراج پہ گئے ہیں, پردے میں علی بول. بہت شکریہ محبتیں. پردے میں علی بول رہے ہیں. کتنے قربہ. رسول نے کہا یا علی لحم کا لحمی, دم کا دلمی, سلم کا سلمی, حب کا حبی, حب کا حبی, نفس کا نفسی, حرب کا حربی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت تیرا گوشت ہے, میرا خون تیرا خون ہے, بلکہ کیا کہا اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے, تیری جنگ میری جنگ ہے, تیری صلح میری صلح ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری صلح تیری صلح ہے, میری ہڈیاں تیری ہڈیاں ہے. یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون ہے, میرا گوشت تیرا گوشت ہے. صرف یہ کہہ رہے ہیں یا علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں. رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سنو علی والے جتنے ہوں گے وہ مصطفیٰ کے ہوں گے. مصطفیٰ والے بہت سارے ایسے ہیں جو علی کے نہیں ہیں. اب اس مجلس سے یہی ایک پیغام ہوگا کہ بھائی بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ علی والے جتنے ہوں گے وہ مصطفیٰ کے ہوں گے, وہ مصطفیٰ کے ہوں گے, وہ اللہ کے ہوں گے. ہم نے کائنات میں دیکھا کچھ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے. کچھ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. لیکن پوری کائنات میں جا کر ہر کونے میں دیکھ لو, اگر علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے. اس کا مطلب صاف یہ ہے علی والا مصطفیٰ کے بھی ہے, علی والا اللہ کا بھی ہے. لیکن مصطفیٰ والے ایسے ہیں جو علی کے نہیں ہیں, اللہ والے ایسے ہیں مصطفیٰ کے نہیں ہیں, علی کے نہیں ہیں. یعنی مسئلہ صاف صاف یہ ہے جو علی والا ہوگا, جو علی ولی اللہ پڑھتا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے گا, محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا. ارے 1400 سال سے ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے. اگر 1400 سالوں میں آج تک نہ پتا چلا تو 2025 میں پتا کر لو بھائی. محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ظلم کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, علی ولی اللہ پڑھنے والا ظلم کے خلاف میزائل مار. علی ولی اللہ پڑھنے والا ظلم کے خلاف میزائل مار رہا ہے. اگر اب تک نہ پتا چلا تو 2025 میں پتا کر لو کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کیسے ہیں, محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کیسے ہیں. جملہ پلٹ دوں, نبی نبی کہنے والے ظلم کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, علی علی کہنے والا ظلم کے خلاف میزائل مار رہا ہے. اور جب میزائل ماری ہے نا تو اتنا خوف ہو گیا ہے کہ اب تصویریں بھی ہٹائی جا رہی ہے, تصویریں بھی ہٹائی جا رہی ہے. اگر سوشل
میڈیا پہ ڈالا جائے تو سوشل میڈیا سے ریموو کر دیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے ریموو کر دیا جا رہا ہے، تصویریں ہٹائی جا رہی ہے۔ بھائی تصویروں سے ڈر اتنا ہے، تصویر سے خوف اتنا ہے۔ بھائی وہ مرحب تھا جو نام حیدر سے ڈرتا تھا، یہ مرحب ہے جو غلام حیدر سے ڈرتا۔ وہ مرحب تھا جو نام حیدر سے ڈرتا تھا، یہ مرحب ہے جو غلام حیدر سے ڈر رہا ہے۔ بھائی اتنا ڈر رہا ہے کہ تصویروں سے خوف زدہ ہے، اتنا ڈر رہا ہے کہ فوٹو سے خوف زدہ ہے، تصویروں سے خوف زدہ ہے۔ اب ایک ہی جملہ کہوں گا کہ بھائی جب غلام حیدر کرار کا اتنا اثر ہے کہ تم تصویر سے ڈر رہے ہو، کہیں علی ولی اللہ کا بیٹا آ گیا تو ظلم کا تختہ بدل دے گا، ظلم کا تختہ بدل دے گا۔ اگر علی ولی اللہ کا بیٹا آ گیا ایسے نہ آئے گا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں علم ہوگا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں علم ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یہ تلوار کے ساتھ علم کیوں، علم کے ساتھ تلوار کیوں، علم کے ساتھ تلوار کیوں؟ کہا اس کے لیے صرف یہی ہے، تلوار کے ساتھ علم اس لیے ہے، علم کے ساتھ تلوار اس لیے ہے۔ شاید مولا کہیں بھائی کہاں تک پوری دنیا میں مومن اور منافق کا فیصلہ کروں گا، چوراہے پہ علم لگا دوں گا، پتہ چل جائے گا منافق کو، چوراہے پہ علم لگا دوں گا، پتہ چل جائے گا منافق کون ہے۔ کسی نے نیچے سے پوچھا کون سا چوراہا ہوگا؟ بھائی ان کے آنے کے بعد ہر چوراہا ہمارا ہوگا، ہر چوراہا ہمارا ہوگا۔ اچھا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ مصطفیٰ کے کتنے قریب ہیں، اب آپ یہ بھی کہو گے کہ آپ نے کہا اللہ کے بھی قریب ہیں، تو اللہ کے قریب دکھاؤ، اللہ کے کتنے قریب رہنے والے ہیں یہ؟ تو اللہ نے کہا اس کی آنکھ عین اللہ، اس کی زبان لسان اللہ، اس کا اذن اذن اللہ، یہاں تک کہ کہا اس کا چہرہ وجہ اللہ، یعنی اللہ کے بھی قریب رہنے والے، مصطفیٰ کے بھی قریب رہنے والے، اللہ کے بھی قریب رہنے والے، مصطفیٰ کے بھی قریب رہنے والے۔ اور یاد رہے صرف رسول سے نہیں کہا گیا بلکہ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی سے لوگوں نے کہا، آدم سے کہا اے آدم آپ نے دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، اس کی اجرت لے لیجئے۔ آدم نے کہا تمہاری حیثیت نہیں جو میرے دین کی اجرت دے سکو، میری اجرت اللہ کے پاس ہے۔ جناب نوح سے کہا گیا آپ اس کی اجرت لے لے جو اتنا دین پہنچایا، اسلام کی تبلیغ کی، کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اس کی اجرت دے سکو، میری اجرت اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ سے کہا گیا، جناب عیسیٰ سے کہا گیا، ہر نبی سے کہا گیا اس کی اجرت لے لے، اس کی اجرت لے لے۔ ہر نبی نے یہی کہا تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اس کی اجرت دے سکو، بلکہ اس کی اجرت اللہ کے پاس جمع ہے، اللہ مجھے اس کی اجرت دے گا، اللہ مجھے اس کی اجرت دے گا۔ اور جب کائنات کا آخری رسول آیا تب اللہ نے کہا تمام نبیوں کی اجرت کو سمیٹ کر مصطفیٰ آج مانگ لو، یعنی پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ قربہ کی معدت مانگ رہے ہیں وہ تنہا محنتوں کی معدت نہیں ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی۔ بس آخری جملہ ہوگا، یہ میں نے وقت دیکھ لیا ہے کہ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی اجرت ہوگی، صرف مصطفیٰ کی اجرت نہیں ہوگی۔ اچھا جب ہر نبی سے مانگ رہے تھے تو آخر ان نبیوں نے اجرت لی کیوں نہیں؟ کسی بھی نبی کو اجرت لے لینی چاہیے تھی، آخر نبیوں نے اجرت لی کیوں نہیں؟ نبیوں نے اجرت لی کیوں نہیں؟ اس پہ ہمیں 2 بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو مصطفیٰ کے پاس قربہ تھے ایسے قربہ کسی نبی کے پاس نہ تھے، ایسے قربہ کسی نبی کے پاس نہ تھے جو وہ ان قربہ کی معدت مانگتے۔ ایک وجہ تو یہ، مجھے دوسری وجہ یہ سمجھ میں آئی اگر یہ اجرت لے لیتے
اجرت لے لیتے. اجرت لینے کے بعد روز محشر ان کے قوم والے اپنے نبی سے کہتے آپ نے اجرت مانگی تھی, ہم نے اجرت دے دی تھی, اب اجرت کی وجہ سے ہمیں جنت دے دو. اجرت ہم نے دے دی تھی, ہمیں جنت دے دو. 1.25 لاکھ نبی اپنا دامن جھاڑ کے کہے گا ارے جب جنت ہے ہی نہیں تو میں تمہیں دوں کیسے, اس لیے اجرت لی نہیں, کیونکہ ان نبیوں کے پاس جنت تھی ہی نہیں. تو اگر یہ اجرت لے لیتے تو انہیں جنت دینی پڑتی, اور جنت ان کے پاس تھی نہیں, اس لیے اللہ کے پاس وہ اجرت رکھی رہی. اور مصطفیٰ نے ایک ساتھ مانگی کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کی اجرت ہے, 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کی اجرت ہے, لوگوں کو دے دینا چاہیے تھا. بھائی آپ ایک لباس سلواتے ہو, اگر اس درزی کو اس کی اجرت نہ دو, شیعہ عالم نہیں کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھو کہ اس لباس میں نماز ہو سکتی ہے, وہ کہے گا نماز نہیں ہو سکتی, کیونکہ تم نے درزی کو اجرت نہیں دی ہے, اس کی سلائی نہیں دی ہے. ایک مکان بنوا لو, مزدور کو مزدوری نہ دو, کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھو اس مکان میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں, وہ عالم یہی کہے گا اس مکان میں نماز نہیں ہو سکتی. تو اب ذرا سوچو, جب چھوٹے سے مزدور کی مزدوری نہ دی جائے تو اس مکان میں نماز نہیں ہو سکتی, تو بھائی تم نے مصطفیٰ کو ان کی اجرت نہیں دی ہے, کس بات کا مصلی بچھا رہے ہو, کس بات کا مصلی بچھایا جا رہا ہے. جب مصطفیٰ نے اجرت مانگی ہے, صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ روز محشر کہے گا کہ میں اور مصطفیٰ تمہارے دروازے پہ آئے تھے, لیکن ہم کچھ مانگ رہے تھے تم نے دیا نہیں. مجھے اس وقت سمجھ میں نہ آیا, لیکن جب یہ آیت پڑھی تو سمجھ میں آیا. مثال دے دوں, جیسے آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو کوئی تنہا فقیر ہوتا ہے جو مانگتا ہے, 10 روپے 5 روپے آپ دے دیتے, تنہا ہوتا ہے. لیکن جب دروازے پہ کوئی مانگنے آتا ہے تو تنہا نہیں آتا, اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے, وہ پیچھے سے اشارہ کرتا ہے کہ اس دروازے سے مانگو ملے گا, اس دروازے سے مانگو ملے گا. وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, جب دروازہ کھولا جاتا ہے مانگنے والا شخص ہو, اس دروازے سے مانگو ملے گا. وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, جب دروازہ کھولا جاتا ہے مانگنے والا شخص ہوتا ہے. ہم نکال کے دیتے ہیں تو پیچھے والے کو بھی دینا پڑتا ہے, کیونکہ ساتھ میں وہ بھی آیا ہے. پیچھے والے نے مانگا نہیں ہے, پیچھے والے نے آگے والے کو اشارہ کیا ہے تم اس دروازے سے مانگو. جب دروازہ کھولتے ہو تو پہلے کو بھی دیا, اب دوسرے کو بھی دینا پڑے گا کیونکہ ساتھ میں کھڑا ہے. حدیث یہیں پہ سمجھ میں آ گئی. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے اجرت مانگو, اب جب تم اجرت دو گے تو مصطفیٰ کی بھی اجرت ہوگی, اللہ کی بھی ہوگی. اللہ مصطفیٰ سے اشارہ کر رہا ہے کہ مانگو. لو عزیزو, بس ختم کر دی بات کہ قل لا اسألکم, کہ رسول اجرت مانگ رہے ہیں کس کی, قربا کی, لیکن جس کی معدت مانگ رہے ہیں لوگ اسی معدت کے صلے میں نیزے لے کر آئے, تلوار لے کے آئے, تیر لے کے آئے. جن جن کی معدت مانگی تھی ارے اسی کے گھرانے پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. جن کی معدت مانگی تھی اسی کو مسجد میں ضرب لگا دی. جن کی معدت مانگی تھی کربلا میں اسی کو گھیر کر لے آئے. اللہ اکبر. آج آپ کو 2 شخصیتوں کو پرسا پیش کرنا ہے, ایک شہزادی زہرا کو اور ایک وقت کے امام کو پرسا پیش کرنا ہے. آج 5 ربیع الاول ہے نا, اے عزادارو یاد رہے یہ 5 ربیع الاول قیامت کا دن ہے, جس دن امام حسن عسکری کو ایسا زہر دیا گیا کہ امام اس کے بعد سے نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے. اللہ اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلومے کر. ایسا زہر دیا گیا. اور جانتے ذرا اس بیوی سے پوچھو
کہ جس کے شوہر کا جنازہ پڑا ہو، بیٹا غیبت میں ہو، بیٹا پردے میں ہو، اور جانتے ہیں چوتھے امام سے لے کر 10ویں امام تک جب بھی کسی کو زہر دیا گیا تو شب کی تاریکی میں زہر دیا گیا، صبح شہید ہو گئے۔ لیکن یہ امام حسن عسکری ہے جسے زہر دیا گیا تو 3 دن میرا مولا تڑپتا رہا۔ ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ 5 سال سے امام کو زہر دیتے رہے، تھوڑا تھوڑا زہر دیتے رہے تاکہ امام حسن عسکری تڑپے اور ہمارا 12واں امام پردے سے باہر آئے۔ یہ کہہ رہے تھے جب باپ تڑپے گا تو بیٹا پردے سے باہر آئے گا، پہلے بیٹے کو قتل کریں گے پھر باپ کو قتل کریں گے، لیکن مولا نے کہہ دیا تھا اے میرے بیٹے مہدی یاد رکھنا یہ ہمیں اسی لیے ستا رہے ہیں تاکہ تم پردے سے باہر آؤ، اور تمہیں یہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اے بیٹے تم باہر نہ آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کائنات میں 4 ایسا جنازہ گزرا جو بڑا مظلومیت کا جنازہ رہا ہے۔ پہلا جنازہ شہزادی جناب زہرا کا جنازہ ہے جسے کل 14 لوگوں نے مل کر اٹھایا ہے، اور یاد رہے جب جنازہ اٹھا ہے نا تو ایک دفعہ مولائے کائنات نے کہا ذرا جنازے کے نیچے دیکھو کوئی موجود تو نہیں ہے۔ امام حسن نے دیکھا کہ بہن زینب جنازے کے نیچے کھڑی ہوئی ہے۔ مولائے کائنات نے ایک جملہ کہا بیٹا حسن اپنی بہن کو گھر میں چھوڑ کر آؤ، یہ جنازے کے ساتھ نہیں چلیں گی۔ میں ایک جملہ کہوں گا اے مولا رات کی تاریکی ہے، جنازے کا سایہ ہے، آپ ساتھ میں موجود ہیں، ارے زینب کو جانے دینا، ساتھ میں چلنے دینا۔ اگر آپ یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں ارے ذرا سوچے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک یہی زینب ہوگی جو پسے گردان سر کھلا ہوا کیسے آپ دیکھو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جنازہ یہ تھا شہزادی جناب زہرا کا، جب جنت البقیع لے کے پہنچے ہیں نا تو علی نے مولائے کائنات نے لاشے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ قبر کے قریب پہنچے۔ اب جو قبر کے قریب پہنچے تو دیکھتے جانتے آپ کو بھی معلوم ہے قبر میں جنازہ اتارنے کے لیے کم سے کم 2 شخص چاہیے، ایک قبر کے اندر ہو ایک قبر کے باہر ہو جو سہارا دے سکے۔ امام حسن کی عمر ابھی کم سنی ہے، آقا حسین بھی کم سن ہے، اور لو لاشا مولائے کائنات اٹھائے ہوئے ہیں، ارے تڑپ رہا ہے میرا مولا کوئی تو قبر میں اترے، کیونکہ جتنے ساتھ میں آئے ہیں باقی سب نامحرم ہے، حسن و حسین جو ہیں یہ کم سن ہے۔ ارے آقا نے ایک دفعہ آواز دی اے رسول خدا آؤ اپنی بیٹی کا لاشا قبر میں اتارو۔ ارے تاریخ نے لکھا قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی لاؤ میری بیٹی کا جنازہ۔ علی نے شاید یہ جملہ کہا ہو ارے سنبھال کے لینا پسلیاں ٹوٹ چکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جنازہ یہ لو جلدی جلدی مسائل پڑھ دیتا ہوں۔ ایک جنازہ جناب سکینہ کا، وہاں بھی کوئی نہ تھا، سید سجاد اور 5ویں امام جو کم سن ہے وہاں بھی سید سجاد لے کے جنازہ کھڑے ہوئے ہیں، ہے کوئی جو میری بہن کا جنازہ ارے قبر میں اتارے۔ ایک دفعہ سید سجاد یہی جملہ کہتے ہیں اے میرے مظلوم بابا، اے میرے غریب بابا آؤ اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھاؤ۔ ارے اتنا کہنا تھا قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ میری آغوش میں دے دو۔ شاید یہاں پہ بھی سجاد نے یہی جملہ کہا ہو ارے میری سکینہ بہت زخمی،
اللہ اکبر اللہ اکبر. دو جنازہ دیکھا نا. تیسرا جنازہ موسیٰ کاظم کا جنازہ جسے 4 مزدوروں نے اٹھایا، جنہیں پیسہ دے کر اٹھایا گیا اور لا کر پل بغداد پر چھوڑ دیا گیا. ہائے یہ کیسا جنازہ ہے. جانتے تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا مولا رضا آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، میں اس جنازے کا وارث موجود ہو. تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اے مزدور آپ نے یہ جنازہ پل بغداد پہ رکھا، لیکن میں نے یہ کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. یہ بتاؤ جب قیدی کوئی مر جاتا ہے تو ہتھکڑیاں کاٹ دی جاتی ہے، بیڑیاں کاٹ دی جاتی ہے، آخر کاٹا کیوں نہیں گیا؟ کائنیں زہر دیا گیا تھا. کارے زنجیروں سے کیا مطلب؟ زنجیریں تو کاٹ دینی چاہیے تھی. تو ایک مزدور نے کہا ارے زنجیریں اس لیے نہیں کاٹی گئی کیونکہ زنجیروں نے گوشت کھا لیا تھا. زنجیر ہڈیوں میں ایسے تھا کہ اب زنجیر کاٹا نہ گیا، اس لیے زنجیر کے ساتھ جنازہ لایا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 جنازہ دیکھا. چوتھا جنازہ امام حسن عسکری کا ہے. اے عزادارو امام حسن عسکری کا جنازہ ہے، لیکن مجھ سے ایک فرمائش بھی کی گئی تھی کہ رہائی کے بھی 2 منٹ مسائب پڑھ دینا. اور یاد رہے جب سید سجاد کو ابھی آؤں گا امام حسن کا یہ جنازہ پڑھوں گا رہائی کے لیے. جب سید سجاد کو یزید نے کہا کہ اے سید سجاد جاؤ، ہم نے رہا کیا، ہم نے آزاد کر دیا، چاہے شام میں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ. اتنا سننا تھا سید سجاد وہیں بیٹھ کر رونے لگے. ارے اتنا روئے کہ نیچے کی فرش تر ہو گئی. یزید نے پوچھا میں نے آج تک جب بھی کسی کو رہا کیا ہے تو خوشی خوشی گیا ہے، میں نے آپ کو رہا کیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سید سجاد نے ایک جملہ کہا اے یزید اگر تجھے رہا ہی کرنا تھا تو اس وقت رہا کرتا جب میری بہن سکینہ زندہ تھی. میری بہن سکینہ جب زندہ تھی تب مجھے رہائی دیتا تو میں خوشی خوشی چلا جاتا. ارے سجاد جب تک زندہ رہا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک یہی سوچتا رہا سجاد مر جائے، سجاد مر جائے، سجاد مر جائے. اور میری بہن سوچتی رہی کہ سکینہ زندہ رہے، سکینہ زندہ رہے. جیسے ہی شام آتی فوراً سوال کرتی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جب بتاتا اپنے گھر کو جا رہے ہیں تڑپ کے کہتی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ارے میں سوچتا رہا کہ میں مر جاؤں، میں آج تک زندہ ہوں. میری بہن سوچتی رہے میں زندہ رہوں، میری بہن مر گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. لو اماریاں تیار کی گئی. عزادارو وہ مسائب نہیں پڑتا، حجرہ خالی کیا گیا. بس ایک جملہ سن لو اس کے بعد اماری کہ جب مسائب جانتے کیسے پڑھا گیا. تمام بیویاں ایک حجرے میں بیٹھی، بیٹھنے کے بعد جیسے میں مسائب پڑھ رہا ہوں ایسے مسائب نہیں پڑھا گیا. وہاں ایک بیوی کھڑی ہوتی اور کھڑی ہو کے کہتی واہ اکبرا. دوسری بیوی کھڑی ہوتی کہتی واہ قاسما. تیسری بیوی کھڑی ہوتی کہتی واہ اصغرا. ارے اتنے میں کوہرام مچ جاتا، بیویاں سر و سینہ پیٹنے لگتی. اب ذرا سوچو آخر وہاں مسائب کیوں نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ کوئی بیوی کہتی واہ اصغرا، کوہرام مچ جاتا. کوئی بیوی کہتی واہ اکبرا، وہاں سر پیٹنے لگتی. آخر مسائب کیوں نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ صرف واہ اکبرا واہ حسینہ بھئی اس لیے نہیں پڑھا جا رہا تھا کیونکہ جیسے ہی کوئی بیوی کہتی واہ اکبرا تمام بیویوں کی نگاہوں کے سامنے اکبر کا وہ کلیجہ. جیسے کوئی بیوی کہتی واہ اصغرا بیویوں کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کا چھدا ہوا گلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے کوئی بیوی کہتی واہ حسینہ تمام بیویوں کی نگاہوں کے سامنے حسین کا کٹا ہوا گلا. وہاں مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی عزادارو.
بس نام لیتی انہیں سب نگاہوں کے سامنے نظر آ جاتا اور وہ بیویاں تڑپنے لگتی۔ لو اماریہ تیار کی گئی۔ شہزادی زینب نے کہا یہ جتنے بھی پرچم ہٹاؤ، سیاہ پرچم لگاؤ، سیاہ اماریاں تیار کرو، کیونکہ پتہ چلے ہم پہلے کربلا جائیں گے، ہم اپنے بھیا کا چہلو منائیں گے۔ لو اماریہ تیار ہوئی۔ اماریہ تیار ہونے کے بعد چلی، لو کربلا پہنچی۔ تمام بیویاں اپنے اپنے وارثوں پہ خود کو گراتی ہے، ماتم کرتی ہے، اور ماتم کرتے کرتے 3 دن یہ قافلہ کربلا میں رہا۔ جب یہ قافلہ پلٹنے لگا، تمام بیویاں اماریوں پہ سوار ہو گئی۔ زینب نے دیکھا کہ رباب موجود نہیں ہے، ایک دفعہ پلٹ کے کیا دیکھتی ہے، رباب آقا حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، ہائے میرا والی و وارث، ہائے میرا آقا، ہائے میرا مولا۔ زینب پلٹ کے آئی، آنے کے بعد کہا اے رباب وطن چلو، اے رباب مدینے چلو۔ اب جملہ سننا اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنا اور اس مصائب کو محسوس کر لینا۔ جیسے ہی زینب نے کہا رباب مدینے چلو، رباب وطن چلو، ارے اتنا کہنا تھا، شہزادی نے ایک جملہ کہا اے زینب تم وطن جاؤ، کیونکہ تم جب وطن پہنچو گی تو تمہارا شوہر عبداللہ ارے تمہیں مل جائے گا۔ رباب وطن جا کے کیا کرے، جس کا شوہر کربلا میں مر گیا، جس کی سکینہ شام میں مر گئی، جس کی گود کربلا میں اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو یہ قافلہ چلا، یہ اماری چلی، چلنے کے بعد مدینہ پہنچا۔ بس ایک جملہ پڑھوں گا اور امام حسن عسکری پہ آ جاؤں گا۔ جیسے ہی پہنچے، ابھی تک زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا ہے نا، اپنے بھیا کا ماتم کرتی رہی ہے نا، لیکن جانتے جب دہلیز پہ پہنچی، عبداللہ کے گھر پہ پہنچی، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد وہ چھوٹا چھوٹا مصلی دیکھا، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، اونو محمد نے دیکھا، ارے میری زینب آ گئی۔ جیسے ہی سینے سے لگانا چاہتے تھے، زینب نے تڑپ کے کہا ہائے میرا اون، ہائے میرا محمد۔ ارے اتنا کہنا تھا، عبداللہ رونے لگے، اے میری زینب کیا تم نے میرے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا؟ زینب نے کہا آج اپنے بیٹوں کا ماتم دل کھول کے زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عزادارو، لو چوتھا جنازہ دیکھو امام حسن عسکری کا۔ ابھی تابوت بھی آئے گا اور یہ وہ تابوت ہے، یاد رہے امام حسن عسکری کا جا اکثر جگہوں پر اسے چپ تعزیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا آپ سوچو اسے چپ تعزیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چپ تعزیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا، رونے پہ پابندی تھی۔ حاکم نے کہا تھا کوئی رو نہ پائے، ارے ان کے جنازے پہ رونے کی پابندی تھی، اس لیے کوئی بلند آواز سے نہ روتا، ہر بیوی گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ ایک کنیز تھی، جب مولا کو اس عالم میں دیکھتی ہے، مولا کا غم برداشت نہ ہوا، مولا کا ابھی ٹھہر جانا، مولا کا یہ غم دیکھا، دیکھنے کے بعد جانتے وہ بی بی وہ کنیز گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، ارے اتنا گھٹ کے روئی کہ وہیں پہ وہ کنیز مر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو ابھی رک جانا، جنازہ ابھی آئے گا عزیزو۔ لو ایک جملہ سنو، یہ امام حسن عسکری کا وہ جنازہ ہے جس جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، 5ویں امام یہاں تک کہ 12ویں امام 5 سال کے ہیں اور 5 سال کے ہونے کے باوجود پردے سے باہر آئے، جنازے کی نماز پڑھائی۔ اب جو جنازے کی نماز پڑھائی، میں ایک جملہ کہوں گا، اے
مولا آپ نے اپنے بابا کے جنازے پہ نماز پڑھائی، آپ کو کسی نے تماچے نہیں مارے، اے مولا آپ کے بالوں میں کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اے مولا آپ کو کسی نے کوڑے نہیں مارے۔ ارے ذرا کربلا دیکھو، سید سجاد بابا کا لاشا بے دور و کفن پڑا ہے، سجاد تڑپ رہے ہیں، ہائے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، چہرے کا رنگ سرخ، آنکھیں اوپر۔ زینب نے ایک جملہ کہا، سجاد کیا خود کو مار ڈالو گے، کیا اپنی جان دے دو گے؟ سجاد نے یہی جملہ کہا تھا، اے پھوپھی اماں کیا کروں؟ سجاد کے سامنے اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ ہائے میرے 12ویں امام، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، کسی نے تماچا نہیں مارا۔ انا للہ و انا گل ہو گیا چراغ امام علی نکی، الوداع 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 امام۔ ہائے یتیم ہو گیا نرجس کا نور عین، روتا ہے چپ کے حسن عسکری کا چین، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یا حسین۔ ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، اولاد